السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اور سامعین، آئیے میں آپ حضرات کے سامنے آج کی اس ویڈیو کے اندر والدین کے حقوق اولادوں کے اوپر کیا ہے اور اولادوں کے حقوق والدین کے اوپر کیا ہے، آئیے آج کی اس ویڈیو کے اندر آپ تمامی حضرات کو اس بات کو بتانے جا رہا ہوں۔ آج کل کے معاشرے کے اندر معاشرے کے ہر فرد اور ہر گھر کے والدین یہ شکایت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ہماری اولاد ہماری باتیں نہیں سنتی، ہمارے بچے ہماری باتیں نہیں سنتے، ہماری بہویں ہماری باتیں نہیں سنتی، اور گھر کے اندر سکون ختم ہو گیا ہے، کیونکہ جب سے ہمارے بچے کی شادی ہوئی ہے اور ہمارے گھر کے اندر جب سے ہماری بہو آئی ہے، تب سے ہمارے گھر کا جو ہے سکون ہے وہ ختم ہو گیا ہے۔ ہماری بہو نے ہمارے بچے کو بگاڑ دیا ہے، جب سے ہمارے بچے ہمارے بات نہیں سن رہے ہیں۔ آئیے حضرات، آج اسی سے متعلق باتیں ہونے جا رہی ہے۔ میرے دوستو، آپ یاد رکھیے کہ چاہے وہ حقوق ماں باپ کے اعتبار سے ہو، چاہے وہ حقوق شوہر اور بیوی کا ہو، چاہے وہ حقوق غلام اور آقا سے متعلق ہو، چاہے جو بھی حقوق ہو اور جہاں کہیں بھی حقوق ہو، یاد رکھیے کہ ایک طرفہ حق کہیں بھی نہیں ہوتا ہے۔ جہاں بھی کہیں حقوق کا مسئلہ آتا ہے، حقوق کا نمبر آتا ہے، تو ہر جگہ دو طرفہ حقوق ہوتا ہے، دو طرفہ فیصلہ ہوتا ہے، دو طرفہ ذہن بنتا ہے۔ لیکن افسوس اور تعجب اس بات پر ہو رہا ہے کہ آج کل کے ماں باپ اپنے پڑوسی اور پڑوسن کے گھر میں جا کر کے، چوک چوراہے پر جا کر کے ہمارے والدین، ہمارے ماں باپ اس بات کو کمپلین کرتے ہیں، شکایت کرتے ہیں اور جا کر کہتے ہیں کہ کیا بتاؤں، ہماری بہو ہماری باتیں نہیں سنتی ہے، ہمارے بچے ہمارے بات نہیں سنتے ہیں۔ میرے دوستو، ماں باپ کو اس بات کو سوچنا چاہیے تھا، اپنے ماں باپ کو اس بات کو سوچنا چاہیے تھا، اپنے بچے کی شکایت اور اپنے بچے کے کمپلین کو لے جانے سے پہلے سوچنا اور غور و فکر کرنا چاہیے تھا کہ شریعت مطہرہ نے صرف بچوں کا حقوق، بچوں کا صرف ماں باپ کا حقوق بچوں کے اوپر رکھا ہے یا بچوں کے حقوق بھی ماں باپ کے اوپر ہے۔ لیکن تعجب یہ ہے کہ ہمارے والدین اس بات کو نہیں سنتے ہیں، اس بات کو نہیں سمجھتے ہیں اور غور و فکر بھی نہیں کرتے۔ جب شریعت مطہرہ کا ہم مطالعہ کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، شریعت مطہرہ کی کتابوں کو ہم کھنگالتے ہیں، تو یہ بات روزے روشن کی طرح عیاں ملتی ہے۔ شریعت مطہرہ کا حکم یہ ہے کہ صرف ماں باپ کا حقوق اولادوں کے اوپر نہیں، بلکہ اولاد کے بھی حقوق ماں باپ کے اوپر ہے اور اس کو ادا کرنا ضروری ہے۔ صرف اولاد کو ماں باپ کے حقوق ادا کرنا ضروری نہیں، بلکہ ماں باپ کو بھی اولاد کے حقوق کو ادا کرنا ضروری ہے۔ اگر ماں باپ اولاد کے حقوق کو ضائع کر رہے ہیں تو ماں باپ بھی غلط کر رہے ہیں، اور ماں باپ کی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اس کا حساب ہوگا، اس کی پکڑ ہوگی۔ اور اگر بچے ماں باپ کے حقوق کو ضائع کر رہے ہیں، توڑ رہے ہیں، نافرمان کر رہے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں بچوں سے اس کا حساب ہوگا اور بچوں کی پکڑ ہوگی۔ تو میرے دوستو،
نہ تو ماں باپ بچوں کے حقوق کو ضائع کریں اور نہ بچے اپنے ماں باپ کے حقوق کو ضائع کریں۔ اور حقوق دونوں طرف سے ہوتا ہے، صرف ایک طرف سے نہیں۔ لیکن آج کل کے معاشرے کے اندر ہر گھر سے شکایت آتی ہے کہ ہمارے بچے ہماری بات نہیں سنتے، ہماری بہویں ہماری بات نہیں سنتی ہے، اور ماں باپ کو اس بات پر کبھی غور و فکر نہیں ہے کہ ہم اپنے بچوں کی بات سنتے ہیں یا نہیں سنتے۔ نہیں سنتے میرے دوستو۔ تو آئیے میں آج اس ویڈیو کے اندر آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ ماں باپ کا حقوق اولادوں کے اوپر کیا ہے اور اولادوں کے حقوق ماں باپ کے اوپر کیا ہے۔ شریعت مطہرہ کا جب ہم نظر کرتے ہیں تو یہ بات روشن کی طرح عیا ملتی ہے کہ ماں باپ کے حقوق اولاد کے اوپر 4 حقوق ہیں جس کو ہر ایک بیٹوں ہر ایک بچوں کو ادا کرنا ضروری ہے، اور ماں باپ کے اوپر اولاد کی طرف سے 8 حقوق عائد ہیں جس کو ہر ماں باپ کو ادا کرنا ضروری ہے۔ اگر ماں باپ اولاد کے ان 8 حقوق میں سے ایک بھی اگر ضائع کر دے یا چھوڑ دے تو ماں باپ کو اس بات کو شکایت کرنے کے کوئی ادھیکاری نہیں ہے، کوئی حق نہیں ہے کہ میرا بیٹا میری بات نہیں سنتا ہے، میری باتوں کو نہیں سنتی ہے۔ وہ کیا ہے؟ نمبر 1 جو ماں باپ کے حقوق بچوں کے اوپر ہے، وہ نمبر 1 ماں باپ کی اطاعت کرنا۔ پہلا حق بیٹوں کے اوپر کیا ہے؟ ماں باپ کی اطاعت کرنا۔ اطاعت کہتے ہیں ماں باپ کی باتوں کو سننا، ماں باپ جو کہے ان کی باتوں کو سن کر کے اس پر عمل کرنا۔ لیکن ماں باپ یہاں اس بات کو بھی ذہن رکھے، اگر ماں باپ آپ کے بیٹوں کو شریعت مطہرہ کے خلاف حکم دیتا ہے یا فیصلہ دیتا ہے یا بات ماننے کو کہتا ہے تو ایسے موقع پر ماں باپ کی باتوں کو ماننا ضروری نہیں ہے، اس کو چھوڑنا ضروری ہے۔ نمبر 2 ماں باپ کی تعظیم کرنا۔ تعظیم کرنا یعنی عزت کرنا، ماں باپ کی عزت، احترام اور ادب کرنا ہے۔ نمبر 3 ماں باپ کی تکریم کرنا ہے۔ نمبر 4 ماں باپ کا ادب کرنا ہے۔ یہ 4 حقوق ہر والدین کی طرف سے اولادوں کے اوپر ہے، لیکن اولاد کے حقوق ماں باپ کے اوپر جو ہے وہ 4 ہی نہیں بلکہ ماں باپ کے اوپر اولاد کی طرف سے 8 حقوق ہے جن کو ادا کرنا ہر ایک ماں باپ کے لیے ضروری ہے۔ اگر نہیں کر رہے ہیں تو پھر ماں باپ کو اس بات کی کوئی شکایت نہیں ہے، کوئی ادھیکاری نہیں ہے کہ میرے بچے میری بات کو نہیں سنتے ہیں، میری بہو ہماری باتوں کو نہیں سنتی ہے۔ وہ کیا ہے؟ نمبر 1 جب آپ کا بچہ پیدا ہو جائے تو سب سے پہلا ماں باپ کے اوپر حق ہے کہ بچے کے دائیں کان میں اذان دی جائے، بچے کے دائیں کان میں اذان دی جائے اور بچے کے بائیں کان کے اندر تکبیر کہی جائے، تاکہ پتہ چل جائے بچے کو، جس وقت بچے کی آنکھیں کھلتی ہے بچے کو پتہ چل جائے کہ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ کی کبریائی کا بچے کے کان کے اندر پڑے تو بچے کو معلوم ہو جائے گا کہ سب سے بڑا جو ہے وہ اللہ ہے۔ دوسرا حق ہے ماں باپ کے اوپر کہ جب آپ کا بچہ 7 دن کا ہو جائے تو بچے کا اچھے سے اچھا نام رکھیے، اچھے سے اچھا نام رکھیے۔ میرے دوستو، بچوں کے نام کے سلسلے میں آج دنیا کے اندر بہت سارے لڑائی جھگڑے اور ٹینشن پال لیتے ہیں۔
اور آپ چاہے اللہ کے ولیوں کے نام بتا دیں، چاہے اللہ کے نبیوں کے نام بتا دیں، چاہے آپ اسلامی معنوں میں سے اچھے معنوں کے نام بتا دیں، لیکن میرے دوستو ہمارے معاشرے کے اندر آپ کتنا اچھا ہی نام بتا دیں لیکن وہ سننے کو اور رکھنے کو تیار نہیں ہوتے ہیں۔ حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آپ اپنے بچوں کا اچھے سے اچھا نام رکھیے، بہتر سے بہتر آپ نام رکھیے، تاکہ کل قیامت کے دن آپ کے بچوں کے نام کے ساتھ آپ کے والدین کو بھی پکارا جائے گا۔ اور بخاری شریف کے اندر لکھا ہوا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سب سے بہترین نام ہے جس نام کے اندر عبدیت کا معنی پایا جاتا ہو، جس نام کے شروع میں عبد کا لفظ آتا ہو، جیسے عبداللہ ہے، عبد الرحمن ہے، عبد الستار ہے، عبد الغفار ہے۔ ان جیسے ناموں کو ہمارے بچوں کے نام ہونے چاہیے۔ اگر یہ آپ نہیں رکھ پاتے ہیں تو کم سے کم آپ ایسے نام رکھیے جو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے نام کے مشابہ ہو۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا سموا باسماء الانبیاء، انبیاء کے ناموں کے مشابہ آپ نام رکھو اپنے بچوں کا۔ اگر یہ بھی نہیں ہو سکے تو کم از کم اللہ کے ولیوں کے نام کے مشابہ اپنے بچوں کا نام رکھیے، صحابہ کرام کے نام کے مشابہ اپنے بچوں کے نام رکھیے۔ اگر یہ بھی نہیں ہو سکے تو کم از کم ناموں کے اندر اتنا خیال اور اتنی سمجھداری ہونی چاہیے کہ جو بچوں کا ہم نام رکھ رہے ہیں، جو نام ہم بچوں کے رکھ رہے ہیں، اس نام کا تلفظ اور اس کا مطلب اور اس کی میننگ صحیح ہو۔ لیکن آج کل کے زمانے کے اندر ہم اللہ کے نبیوں کے نام نہیں رکھتے، ہم اللہ کے ولیوں کے نام کے مشابہ اپنے بچوں کے نام نہیں رکھتے ہیں، اور جس نام کا مطلب صحیح نہ ہو ویسے نام ہم کیا بچوں کو رکھ رہے ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ جیسے نام ہے ویسے ہی اس کا اثر ہمارے بچوں کے اوپر پڑ رہا ہے۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ آپ اپنے بچوں کا نام بہتر سے بہتر رکھیے، آپ بہتر سے بہتر رکھیے۔ اس کے بعد نمبر آتا ہے جب آپ کا بچہ 7 دن کا ہو جائے تو آپ اپنے بچے کی طرف سے عقیقہ کیجئے، بچے کا عقیقہ کیجئے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کل غلام رہینۃ بالعقیقہ، ہر پیدا ہونے والا بچہ رہن ہے اپنے عقیقے کے بدلے۔ جب تک کہ آپ اپنے بچے کا عقیقہ نہ کر دیں تب تک آپ کا بچہ مرتہن رہتا ہے، رہن رہتا ہے۔ اس لیے آپ اپنے بچوں کا 7 دن کے اندر عقیقہ کر دیجئے، یہ والدین کا حق ہے۔ جب آپ عقیقے سے فارغ ہوتے ہیں اس کے بعد جب آپ کا بچہ بڑا ہوتا ہے تو بڑا ہونے کے بعد آپ اپنے بچوں کو دینی تعلیم کے لیے آپ بھیجئے۔ اس کے بعد جب آپ کا بچہ 7 سال کا ہو جاتا ہے تو حدیث پاک کے اندر آتا ہے مروا اولادکم بالصلاۃ، اپنے بچوں کو نماز کی تاکید کرو۔ لیکن جب آپ کا بچہ 10 سال کا ہو جائے تو پھر آپ اپنے بچوں کو تاکید کیجئے، آپ سختی کیجئے اور آپ مسجد کے اندر اپنے بچوں کو بھیجئے۔ یہ ماں باپ کے اوپر حق ہے۔ آپ کا بچہ جب بالغ ہو جائے، شادی کی عمر کو پہنچ جائے تو ماں باپ کے اوپر حق ہے اور ذمہ داری اور عائد ہوتا ہے کہ اپنے بچے کا نکاح ایک صحیح خاندان بچی کو دیکھ کر کے، صحیح کریکٹر والی بچی کو اور صحیح اخلاق والی بچی سے ان کا نکاح کر دیا جائے۔ اگر ایسا نہیں کر رہا ہے تو پھر ماں باپ کو شکایت کا کوئی ادھیکاری نہیں ہے، کوئی حق نہیں ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی اور ہر ماں باپ کو اپنے بچوں کے ساتھ عدل و انصاف کرنا ضروری ہے۔
اگر نہیں کرتے ہیں تو پھر ماں باپ کو شکایت کرنے کی کوئی حق نہیں ہے، کوئی ادھیکاری نہیں ہے۔ آئیے میں آپ کو فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت کا واقعہ بیان کرنے جا رہا ہوں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت کے اندر ایک باپ اپنے بیٹے کی شکایت کو لے کر کے فاروق اعظم کے دربار میں حاضر ہوتے ہیں اور آ کر کے کہتے ہیں، اے امیر المؤمنین، میرا بیٹا میری بات کو نہیں سنتا ہے، نہیں مانتا ہے۔ امیر المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ نے جب ان کی بات سنی تو اس شخص سے کہا کہ آپ اپنے بیٹے کو میرے دربار میں حاضر کرو۔ ایک شخص سے کہا کہ جاؤ اس شخص کے بیٹے کو بلا کر کے میرے خدمت میں حاضر کرو۔ وہ شخص گیا اور جانے کے بعد امیر المؤمنین کی خدمت میں حاضر کیا۔ اس کا بیٹا جیسے ہی آیا، امیر المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ آپ اس شخص کو پہچانتے ہو؟ کہا جی امیر المؤمنین، یہ میرے والد صاحب ہیں، یہ میرے والد محترم میرے ابا جان ہیں۔ کہا کہ آپ کے والد صاحب نے آپ سے متعلق آپ کے خلاف کمپلین کیا ہے اور شکایت لے کر آیا ہے اور کہہ رہا ہے کہ تو ان کی بات کو نہیں سنتا ہے۔ اس کے بیٹے نے جب امیر المؤمنین کی بات سنی تو کہا کہ جی امیر المؤمنین، وہ صحیح کہہ رہے ہیں اور وہ سچ کہہ رہے ہیں، میں ان کی بات کو نہیں سنتا ہوں، نہیں مانتا ہوں۔ امیر المؤمنین کے دربار میں یہ کہہ رہے ہیں، حالانکہ امیر المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ کے دربار میں اچھے سے اچھوں کا بات کرتے ہوئے پیشاب نکل جاتا تھا، بات کرنے کی ہمت نہیں ہوتی تھی، لیکن وہ بچہ آ کر کہہ رہا ہے جی میرے والد صاحب صحیح کہہ رہے ہیں، میں ان کی بات کو نہیں سنتا ہوں اور نہیں سنوں گا۔ کہا کیوں؟ کہا امیر المؤمنین، کیوں کے جواب سے پہلے ایک سوال ہے میرے پاس۔ کہا کیا ہے بتاؤ؟ کہا امیر المؤمنین، شریعت مطہرہ کے اندر، مذہب اسلام کے اندر، قرآن و حدیث کے اندر صرف ماں باپ کے حقوق اولاد کے اوپر ہے یا اولاد کے بھی کچھ حقوق ماں باپ کے اوپر ہے؟ امیر المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا بہت بہترین سوال کیا تو نے۔ کہا جی شریعت مطہرہ کے اندر جس طریقے سے ماں باپ کے حقوق بچوں کے اوپر ہے، ٹھیک اسی طریقے سے بچوں کے بھی حقوق ماں باپ کے اوپر ہے۔ تو کہا کہ آپ ذرا ہمارے والد صاحب سے پوچھئے اور آپ بتائیے کیا کیا حقوق ہے۔ امیر المؤمنین نے تمام حقوق کو بیان کر دیا۔ اس کے بعد اس لڑکا نے امیر المؤمنین سے کہا کہ آپ ذرا ہمارے والد صاحب سے پوچھئے کہ جو میرا حقوق تھا ان کے ذمے وہ ادا کیے یا نہیں کیے۔ امیر المؤمنین سے اس بچے نے کہا کہ میں جب پیدا ہوا تو میری ماں جو ہے، میری جو ماں ہے، میرے والد صاحب نے ایسی عورت سے نکاح کیا ہے جو معاشرے کے اندر سب سے گھٹیا عورت تھی، جو کریکٹر اور بد اخلاق کے سب سے اعلی پیمانے پر تھی، دینداری اس کے اندر بالکل دور دور تک کیا ہے نظر نہیں آتی تھی۔ آپ ذرا میرے والد صاحب سے آپ پوچھئے۔ تو پہلا جو حق ہے، انہوں نے پہلا حق کو کیا کر دیا؟ پامال کر دیا، ضائع کر دیا۔ دوسرا حق یہ ہے، جب میں پیدا ہوا تو میرے والد صاحب نے میرا نام اچھا نہیں رکھا ہے،
کہا تمہارا نام کیا ہے؟ کہا کہ میرا نام ابو جہل ہے۔ اور عربی زبان کے اندر ابو جہل کہتے ہیں گوبر کے اندر جو کیڑا ہوتا ہے اس کیڑے کو کہتے ہیں جہل۔ کہا امیر المؤمنین آپ ذرا دیکھیے کہ جب میری ماں کو میرے والد صاحب نے نکاح کیا تھا تو دیندار کو انتخاب نہیں کیا تھا اور ایک ایسی لڑکی سے نکاح کیا تھا جس کا دین سے کوئی تعلق ہی نہیں تھا، جس کا دین سے کوئی رابطہ اور رشتہ ہی نہیں تھا۔ جب نمبر آیا نام رکھنے کا تو میرا نام ایسے رکھا جس کا جہل سے تعلق رکھتا ہے۔ تو میرے امیر المؤمنین آپ بتائیے پھر میرے والد صاحب کے حقوق کو میں کیسے ادا کروں اور ان کو ہمارے شکایت کے کیسے ادھیکاری ہوئی اور کیسے حقوق ہو گیا۔ میرے بھائیوں آپ ذرا دیکھیے آج کل کے معاشرے کے اندر یہی سب باتیں چل رہی ہیں۔ والدین اپنے اولاد سے متعلق شکایت لے کر جا رہے ہیں، لیکن ماں باپ کو اس بات کا علم نہیں ہے کہ جا کر کے ہم اپنے گریبان میں جا کر دیکھیں، ہم اپنے آپ کو ٹٹولیں، ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ والدین، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے بچے کے اوپر جو حق ہمارے اوپر ہے وہ ہم سے ادا ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے، ہم سے انصاف اور عدل و انصاف ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے۔ اگر آپ اس کو غور و فکر کی نظر سے آپ دیکھیں گے تو میرے دوستو آج کل کے دور کے اندر بہت کم ایسے ماں باپ ملیں گے جو اپنے اولاد کے ساتھ برابری کا معاملہ کرتے ہیں، عدل و انصاف کا معاملہ کرتے ہیں۔ بہت ایسے کم ملتے ہیں جو عدل و انصاف سے کام لیتے ہیں، نہیں کر رہے صاحب۔ اگر 4 بیٹے ہیں، 5 بیٹے ہیں تو ایک بیٹے کو زیادہ دے رہے ہیں، دوسرے کو کم دے رہے ہیں، تیسرے کو کچھ بھی نہیں دے رہے ہیں، چوتھے سے بات چیت بھی نہیں کر رہے ہیں، 5ویں سے سلام و کرام بھی نہیں کر رہے ہیں۔ ہر گھر کے اندر مسئلہ یہ چل رہا ہے میرے دوستو، ہر گھر کے اندر۔ اور شکایت لے کر چوک چوراہے پر ہمارے ماں باپ جا رہے ہیں۔ 2 بچیاں ہیں تو ایک بچی کو 2 ڈریس دے رہے ہیں، ایک بچے کو 1 ڈریس دے رہے ہیں اور تیسری بچی کو کچھ بھی نہیں دے رہے ہیں۔ یہ حق جو آپ مار رہے ہیں، یہ عدل و انصاف کو جو آپ توڑ رہے ہیں، یاد رکھیے اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہاں حساب ہوگا آپ سے اور آپ کی پکڑ ہوگی۔ اگر آپ نمازی ہوں گے، آپ حاجی ہوں گے، آپ تسبیح دانے پھرانے والے ہوں گے، آپ سب کچھ ہوں گے، لیکن یاد رکھیے جب تک آپ کے اندر اولاد کے حقوق ادا نہیں کیے ہوں گے، ماں باپ کے اندر جب تک اولاد کے حقوق کو آپ نے ادا کیے ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی نماز کو بیکار کر دے گا، آپ کے حج کو بیکار کر دے گا۔ اس لیے میرے والدین سے، ہمارے تمام امت مسلمہ کے والدین سے میری گزارش ہے کہ آپ اپنے اولاد کے حقوق کو پورا کیجئے۔ اگر ایک جوڑا آپ ایک بیٹے کو دیتے ہیں تو دوسرے بیٹے کو آپ وہی دیجئے۔ آپ 10 روپے ایک بچے کو دیتے ہیں تو دوسرے بچے کو آپ 1 ہی روپے دیجئے، نہیں تو آپ کسی کو نہیں دیجئے۔ آئیے میں آپ کو حدیث سے ثابت کر رہا ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس ایک عورت آئی جو غریب قسم کی عورت تھی، آئی اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس عورت کو ایک کھجور دی، ایک کھجور دی، اور اس عورت جو غریب عورت دیہات کی عورت تھی اس کی 2 بیٹیاں تھیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دیکھا کہ وہ عورت اس کھجور کو 2 ٹکڑے کرتی ہے اور آدھا ٹکڑا اپنی ایک بچی کو دیتی ہے اور دوسرا جو ٹکڑا تھا وہ دوسرے بچی کو دے دیتی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ تمام ماجرے کو دیکھ رہی ہے،
دیکھنے کے بعد جب تمام ماجرے کو دیکھ لیے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کرنے لگی، یا رسول اللہ، میں نے آج عجیب و غریب مسئلہ دیکھا ہے۔ کہا کیا ہے؟ کہنے لگی کہ میرے پاس ایک کھجور تھی، میں نے اس کھجور کو ایک عورت کو دے دیا، اس عورت نے اس کھجور کو 2 ٹکڑے کیے اور ایک ٹکڑا ایک بچی کو دیا، دوسرا ٹکڑا دوسرے بچی کو دے دیا۔ اللہ کے نبی، کیا یہ صحیح ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عائشہ سنو، اس عورت نے صحیح کیا، اگر ایسا وہ نہیں کرتی تو اللہ تبارک و تعالی کے یہاں اس کو حساب دینا پڑتا، اس کی پکڑ ہو جاتی۔ اس عورت نے صحیح کیا۔ اب میرے دوستو ذرا سنیں، ہمارے والدین، ہمارے امت مسلمہ کے والدین کو آپ بتائیں، آج کل کی تو عورتیں ایسے کر رہی ہے، کھانے کے اندر بھی عدل و انصاف نہیں کر رہی ہے۔ 5 بچے، 6 بچے، 10 بچے رہتے ہیں، کھانے کے لیے جس بچے سے محبت کرتی ہے اس بچے کو کھانے کے اندر سالن بھی زیادہ دیتی ہے۔ اسی طریقے سے کپڑے کا جب نمبر آتا ہے تو کپڑے بھی زیادہ دیتی ہے، گھر کا نمبر آتا ہے تو گھر بھی زیادہ دیتی ہے، لیکن دوسرا بیٹا وہاں ہے، کھانے کے اندر بھی اس کو کیا ہے، کم دے رہی ہے۔ گھر مکان کی جب نمبر آتا ہے وہ بھی کم کر رہی ہے، کپڑوں کا جب نمبر آتا ہے تو وہ بھی کیا کم دیتی ہے، اور کہتی ہے فلاں بیٹا میری بات نہیں سنتے ہیں۔ کیسے سنیں گے؟ ایسے عدل و انصاف آپ اگر نہیں کریں گے تو آپ کے بچے آپ کے حقوق کو ادا نہیں کریں گے، پھر آپ کو یہ کہنے کی کوئی ادھیکار نہیں ہے، کوئی حق نہیں ہے کہ میرے بیٹے میری بات کو نہیں سنتے ہیں۔ بچوں کے اندر پھر آپ کے متعلق غلط فہمیاں آ جاتی ہیں۔ میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ ہمارے والدین اور امت مسلمہ کے ہر فرد کے والدین کو اپنے حقوق کو پہچاننے اور جاننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔